اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ قاریہ، سورہ 101۔ یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میرے لیے جو ہے وہ میری زبان ہی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر، طاقت عطا کر، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے ہمیں بچنے کی طاقت عطا کر۔ تو یہ سورہ قاریہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اس کا متن ہے، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ مکہ کے شروع کے دور میں جب قیامت کے بارے میں بتا کے جھنجھوڑا جا رہا تھا، انہیں جگایا جا رہا تھا لوگوں کو غفلت سے کہ بھیا کہ بہت بڑے دن آنے لگا ہے، قیامت کا دن آنے لگا ہے، تو اس کے لیے ہوش کے ناخن جو ہے وہ رکھو اور جو ہے وہ آپ تیاری کرو۔ تو یہ ان شروع کے صورت میں سے ہے سورہ قاریہ۔ تو اس کے اندر جو تھیم ہے اور جو اس کے اندر سے مضامین ہے وہ ہے وہی قیامت کے دن دوبارہ جاگے جانا، ٹھیک ہے، قیامت کا دن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو شروع ہو رہا ہے وہ سوالیہ نشان سے ہو رہا ہے کہ بھئی قاریہ وما، تو تم کیا جانو قاریہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سوالیہ انداز جو ہے لوگوں کو جگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لوگ جگایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور جب وہ لوگوں کو لوگوں کی اٹینشن لے لیا، آپ نے لوگوں سے متوجہ ہو گئے اس سوال کو سن کے کہ یار یہ کیا چیز ہے قاریہ، ٹھیک ہے، تو پھر بتایا گیا کہ بھئی قاریہ کیا ہے، یہ قیامت کی تصویر کھینچی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے متوجہ ہو گئے تو دو جملوں میں ان کو جو ہے وہ عکاسی کی گئی ہے قیامت کی، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان جو ہے وہ جس طرح پتنگے ہوتے ہیں لائٹ کے ارد گرد نا، روشنی کے ارد گرد ہوتے ہیں پتنگے، تو جس طرح وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس طرح انسان بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے ان پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور پہاڑ جو ہوں گے اس دن روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس دن جب اللہ کا جو ہے وہ لگ جائے گا پورا، عدالت لگ جائے گی، تو اس میں پھر جن کے اعمال اچھے اعمال بھاری ہوں گے وہ پھر خوش و خرم رہیں گے، اور جن کے برے اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ پھر جہنم کے جو ہے اس میں آگ میں جلیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ایک چھوٹے انداز سے جگایا گیا ہے قیامت کی تصویر دکھا کے۔ تو ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ٹھیک ہے، تو قاف پہ ذرا موٹا کرنا ہے، قا، ٹھیک ہے، کا نہیں کرنا، القاریہ نہیں کرنا، القارعہ، اور عین کو ادا کرنا ہے، القارعہ۔ مل قارعہ، یا اگر جوڑنا ہے القارعۃ مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ۔ اس میں نوٹ کیا جائے کہ ماں کو میں نے مد تھی تو چار حرکت اس کو لمبا کیا میں نے، ٹھیک ہے، اور یہ جب مد ہوتی ہے تو اس کے آگے نوٹ کیا کریں ایک الف ہوتی ہے یا حمزہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مد لمبی ہوتی ہے۔ تو وما اد، دال جو ہے وہ بلو ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اد راکانی اد، اور را جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتی ہے تو وہ موٹا ہوتا ہے، تفخیم کہتے ہیں یا اردو میں پر کہتے ہیں اس کو۔ وما ادراک مل قارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک ہے، یکون الناس، تو یہ جو ہے یہ غنہ کہتے ہیں اس کو، نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو اس کو دو حرکت لمبا کرتے ہیں، یکون الناس کالفراش المبثوث، فرا را موٹا ہو گیا تفخیم، مبسوس با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، کتب الجد، تو با مبسوس، سوس، سوس نہیں سین نہیں کرنا، سوس، زبان دانت پہ لگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ منفوش نہیں کرنا، منفوش، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نیچے لکھا ہوا ہے اخفا، اسے کہتے ہیں اخفا کا جو قانون ہے کہ جب نون کے اوپر ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا تنوین جو ہے تنوین ہو، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے اگلا حرف دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے حرف میں اگر چھ حروف ہلکی جو ہو لفظ میں تصویر بنائی ہوئی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہو، تو نون پورا پڑھیں گے، چونکہ یہ فا ہے اس کے آگے منفوش فا ہے تو یہ نون پورا نہیں پڑھیں گے،
کل اہنل منفوش، اور 2 دفعہ لمبا بھی کریں گے، منفوش. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب آپ کو تھوڑا بہت یاد کر لینا چاہیے. فَأَمَّا، یہ میم کے اوپر شد تھی اس لیے 2 دفعہ لمبا کیا ہے، یہ ہو گیا آپ کا غنہ. یہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، اور یہ ہو گیا یہاں پہ اخفا کہ مَن ثَقُلَتْ. ثقولت قاف موٹا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ٹھیک ہے، را موٹا، ضا بھی موٹا، راضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور اب یہاں دیکھیں، وَأَمَّا میم لمبا کہ ہم نے کر دیا کیونکہ یہ غنہ میم شد ہے. اور من خفت، یہاں پہ من خفت نہیں کیا گیا. کیوں؟ نون کے اوپر ساکن ہوئے تھا، لیکن اس کو من خفت نہیں کیا گیا کیونکہ خاف خے آیا ہوا ہے، اور خے جو ہے وہ حروف خلقی میں سے ہے. یہ تصویر بنی غین اور خے بھی آ جائے تو پھر نون پورا پڑھتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اگین امُّهُ میم لمبا کیوں کیا گیا؟ میم کے اوپر شد تھی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. را گرین ہوا ہوا ہے، رن موٹا تھوڑا کرنا ہے، رن نہیں کرنا، رن. ٹھیک ہے، نارن حامیہ، ہا کو ہا والا کرنا ہے. تو یہ کچھ موٹے موٹے اس کے اندر قوانین ہیں. اگر یہ چیزیں ادا ہوں گی تو پراپر طریقے سے بھی پڑھا جائے گا، آپ کو پورا پڑھنے کا صحیح ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ خوبصورتی جو ہے وہ نمایاں ہوگی. اور یہ بھی یاد رہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اچھے آواز سے اور اچھے انداز سے پڑھا جائے. اور حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ سمیع ہے، سنتا ہے ہر چیز کو، لیکن جس طرح وہ قرآن کو سنتا ہے اس طرح اس کسی اور چیز کو نہیں سنتا وہ. تو اللہ اور کوئی آڈینس ہو نہ ہو، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کے قرآن کو اللہ سن رہا ہے بیسکلی، تو اس کو جو ہے اتنے اچھے انداز سے اور جو ہے نا خوبصورتی سے پڑھا جائے. چلے اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اور اس کے جو ہے تھوڑا بہت جو تفسیر ہے کہ کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان رحیم، ٹھیک ہے، رحم سے دونوں کا مادہ ہے. رحمان یعنی کہ زیادہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحم، اور رحیم دوامی کہ بہت لمبے عرصے تک اس کا رحم رہتا ہے. القارعہ، ٹھیک ہے. القارعہ جو ہے یہ ایک ایپ بھی ہے جو اینڈرائڈ اور ایپل فون دونوں میں ہوتی ہے، قرآن لغت. اس کے اندر جائیں تو یہ نا کسی بھی حرف کو دبائیں گے نا تو اس کے پورے بتایا جائے گا اس کے اندر گہرائی کیا ہے اس کے اندر. القاریہ جو ہے یہ اس کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے کہ جب کچھ دو چیزوں کو آپ نے ٹکرایا جاتا ہے تو قاریہ اس کو کہتے ہیں، ٹکرانے کو. ٹھیک ہے، تو جس طرح پتھروں کو ٹکرا کے آگ آگ نکلتی ہے تو اس کا بھی نام قاریہ سے لفظ نکلا ہوا ہے. قرآن اندازی جو ہے وہ بھی اسی سے جو ہے وہ قرآن جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے تقریباً نکلا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے. کیونکہ اس پہ جب آپ قرآن اندازی کرتے ہیں، دو تین جو لوگ ہوتے ہیں جو بھی چیزوں کو آپس میں آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان کو کہ کون جیتے گا. ٹھیک ہے، القاریہ یعنی کہ وہ دن ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے کھڑکھڑا دینے والا. ٹھیک ہے، کہ اس دن بڑی تباہی ہوگی. تو بیسیکلی یہ ٹکرانا جو ہے وہ تباہی کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ دن جس دن جو ہے نا وہ چیزیں ٹکرائیں گی، تباہی مچے گی بہت زیادہ. مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز. ٹھیک ہے، اور نیچے تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ حاقہ، تامہ، ساخہ، غاشیہ، ساعہ، واقعہ، یعنی واقعۃ الواقعہ. تو یہ سارے جو ہیں وہ نام ہیں قیامت کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ قاریہ بھی ان میں سے ہے. تو کیا ہے یہ کھڑکڑا دینے والی چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکڑا دینے والی چیز کیا ہے. تو یعنی کہ دو ڈفرنٹ انداز سے جو ہے وہ ایمفسائز کیا گیا ہے بھائی، کہ تم نے جس کو لائٹ لیا ہوا ہے، مذاق سمجھا ہوا ہے، تم کہ تم کیا جانو کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، پھر اللہ ایکسپلین کرتا ہے کیا چیز ہے یہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن، یوما جس دن، یکون ہو جائیں گے الناس انسان، کل فراش المبثوث. ٹھیک ہے، فراش کا لفظ میں پھر دیکھ رہا تھا یہ اسی ڈکشنری میں کہ فراش فرش، ٹھیک ہے، بچھانا. ٹھیک ہے نا، چیز کا بچھنا. مبثوث جو ہے یہ منتشر ہونا. ٹھیک ہے، جو بچھ کے منتشر ہو جاتی ہے. تو جس دن انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. تو انسان جو ہے وہ فرش پہ جو ہے وہ بکھرے ہوئے تتر بتر پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دن ہوگا. ٹھیک ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. تو یہ تو انسان کا حال ہو گیا، وہ
جو ہے نا وہ بہکا ہوگا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس دن جو پہاڑ جو کہ اتنے مضبوط عالی شان ہے، ان کا یہ ماجرا ہوگا کہ وہ پہاڑ بھی جو ہے وہ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح جو ہے وہ پھیل ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. کل اہنل تکونو ہو جائیں گے جبال پہاڑ، کل اہنل منفوش، اہن جو ہے وہ رنگین اون، اور منفوش جو ہے وہ اس کی ڈکشنری میں بتا رہا تھا کہ جس طرح آپ انگلیاں ڈالیں اون میں اور وہ آرام سے جو ہے نا انگلی گزر جائے بیچ میں سے، کہ اتنا آرام سے علیحدہ علیحدہ اون جو ہو گئی ہے، تو یہ رنگین اون کی طرح علیحدہ علیحدہ اس طرح ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے جس طرح پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں اڑیں گے تو ان کا یہ عالم ہوگا. فَأَمَّا مَنْ، اب جب یہ ماجرا ہوگا انسان کا، پہاڑوں کا، اور یعنی کہ جو منظر کشی کی گئی ہے اس ٹائم پہ، تو اس پہ پھر اب کیا ہوگا؟ اس کا اللہ نے مقصد کیا ہے؟ انسان کو ڈرانا صرف مقصد نہیں ہے، لیکن اس کا ایک خاص پرپز ہے، ایک مقصد اللہ نے کیا ہے اس دن، کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ٹھیک ہے. پھر جب کہ پلڑے بھاری ہوں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یا بھاری ہو جائیں گے موازین، جو وزن کیا جا رہا ہوگا، تو جو ترازو ہوں گے وہ جس دن بھاری ہو جائیں گے اچھے اعمال کے، جن کے ہو جائیں گے بھاری، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ لوگ جو ہوں گے فی عیشت راضیہ، وہ اب یہ عیشا تو راضیہ میں عیشا، عیشا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ عیشا ڈکشنری میں ہے کہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کو. ٹھیک ہو گیا. تو اسی عیشا سے نا معیشت، اگر معیشت کے لیے جا رہے ہیں ہم، معیشت کے لیے، معیشت اسی عیشا سے ہے، زندگی گزارنا عیشا ہے. معیشہ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے انسان پہ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہوں گے جن کے ترازو بھاری ہوں گے، وہ عیشا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ راضیہ، خوش و خرم، راضی ہو کے، خوش و خرم، جس طرح ان کا من کیا کرے گا ویسے وہ زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی راضی رضا پہ زندگی گزاری، قیامت کے دن، قیامت کے بعد اللہ انہیں ان کی مرضی سے گزارنے کی زندگی دے گا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ترازو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھے اعمال ہلکے ہو گئے تو برے مال بھاری ہو گئے. وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ٹھیک ہے. تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نیچے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہاویہ جہنم کا نام ہے. اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہاویہ اس لیے کہا گیا کہ ماں سے تعبیر کی گئی ہے، کہ جس طرح انسان کے لیے ماں ایک جائے پناہ ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ جہنم میں ان کی پناہ گاہ ہوگی. ٹھیک ہے. وما ادراک ماہیہ، تو تمہیں کیا معلوم یہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. نار حامیہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک اور جو کا لفظ یوز ہوا ہے، اس میں انہوں نے دماغ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کہ انسان جو اس میں سر کے بل ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے. اوندے گرائے جائیں گے تو سر انہیں ٹکرائیں گے. تو اس حوالے سے بھی تفسیر کی گئی ہے. اور وما ادراک ماہیہ، تمہیں کیا معلوم کیا ہے یہ ماہیہ؟ ٹھیک ہے. دوبارہ سوال کیا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے، ایک جو ہے وہ شدت کریٹ کرنے کے لیے. نار حامیہ، تو حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، تو اس کا نار حامیہ کا مطلب ہے کہ وہ تند و تیز آگ. ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، 17 حصہ ہے. تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہوگی، 69 دفعہ. اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ مینشن ہے، اور مسلم کے اندر بھی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ، یا جہنم کی آگ نے، یعنی اتنی اتنی جلی، وہ اتنا جلتی ہے کہ اس نے شکایت کی اللہ سے کہ اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو ہوتی پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے. یہ بخاری کے اندر مینشن ہے. تو یہ حدیث جو ہے، جس طرح اگر ہم متشابہات میں سے ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہو کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے. اس لیے اس کا زیادہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈیفینیٹلی آج کل سائنس کی دور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سائنس کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو حدیث کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر حضور نے بتا دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ بھئی یہ اس طرح ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو.
اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو ہے حوالہ مسلم شریف میں دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ اس کی جو ہے وہ تفسیر ختم ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کرکس اگین ہماری جو ہے وہ اپنی سوچ کو قیامت کی طرف متوجہ کرنا، کہ کس طرح کا دن ہوگا، اس کو سیریس لینا، اور پھر اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کرنا کہ بھی ہمارے اعمال میں کوئی وزنی چیز ہے، ایسے اچھے عمل کر رہے ہیں ہم جو کہ خالصتاً اللہ کے لیے بھی ہو، اور اللہ نے جو فرائض دیے ہیں وہ ہم سارے ادا کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ جتنی مخلصانہ ہمارے عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب اور اتنا بھی اتنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں نا درس نظامی میں استاد نے اخلاص پہ کہا تھا کہ کوشش کیا کرو کچھ عمل ایسے کیا کرو جو کہ کسی انسان کے سامنے نہ ہو رہے ہوں، چھپ کے کرو، کیونکہ جتنا چھپ کے نیک عمل ہوں گے اتنا اس کے اندر ریاکاری کم ہوگی، تو اتنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بنا پیش کر سکتا ہے بھئی یہ بھی میرے عمل تھے جو کہ میں نے کسی کو دکھا کے نہیں کیے، صرف تیرے لیے خالص کیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھرے ہوں گے، ان کے بھاری ہوں گے اعمال، ان کو جو ہے وہ پھر اپنی عیش کی زندگی گزاریں گے وہ جس طرح وہ چاہتے ہیں، اور اگر ہلکے ہوئے تو پھر جو ہے وہ جہنم ٹھکانا ہے، اللہ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو جزاک اللہ خیر سب کا سننے کا۔